بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرت شیخ ابوالعباس البونی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں شیخ عبدالصمد اندلسی کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ اچانک ایک شخص آیا اور آ کر سلام کیا تو شیخ نے بڑے پرتپاک انداز سے اس کو اپنے پاس بٹھایا، جواب دیا تو اس شخص نے قریب ہو کر شیخ کے کان میں کچھ بات کہی، آہستگی سے، عاجزی کی، انکساری سے بیٹھا رہا، اور جب اس کا اصرار حد سے بڑھ گیا تو شیخ نے کہا کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تو یہ مقام حاصل ہو تو میری ہدایات کے مطابق تم جاؤ 3 ہفتے کے روزے رکھو، ترک حیوانات کرو۔ ترک حیوانات جب کرے گا جلالی اور جمالی، 3 ہفتے کے روزے رکھے گا تو پھر میرے پاس آنا اور پھر تیری جو حاجت ہوگی وہ پوری ہوگی۔ وہ شخص اقرار کر کے چلا گیا۔ پھر 3 ہفتہ بعد شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ حضور کا ارشاد میں بجا لایا۔ شیخ نے فرمایا کہ 40 دن پورے کر کے میرے پاس آنا، پھر بھیجا۔ پھر 40 دن پورے کر کے آنا، اور پھر وہ چلا گیا اور 40 دن پورے کر کے وہ حاضر ہوا۔ عرض کیا کہ اب میں پورا چلا کر کے آیا ہوں، پورے 40 دن پورے کر کے آیا ہوں۔ اور شیخ نے کہا کہ اب تمہیں وہ چیز میں عطا کروں گا جس کے لیے اتنی ریاضت کروائی ہے۔ ایک پرچہ لے کر باہر نکلے، کچھ کاغذ پہ لکھا ہوا تھا، اور اسے کہنے لگے کہ اسے غور سے دیکھو۔ اس کو بوسہ دیا، اپنا سر ہلایا اور وہ پرچہ اس کو عنایت کیا اور عرض کی کہ حضور یہ کیا تھا جو آپ نے اس شخص کو عنایت فرمایا؟ فرمایا کہ احمد، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ راز ہے جس کو بجز افراد کے کوئی نہیں جانتا۔ میں نے عرض کیا کہ حضور یہ کیا تھا جو آپ نے اس شخص کو عنایت کیا؟ آپ مجھے بھی مطلع فرمائیں۔ تو شیخ نے جواب دیا تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ اچھا، پھر کسی وقت کچھ دن بعد میں پھر حاضر ہوں گا، آپ مجھے بتا دینا۔ اور جب وہ کچھ دن بعد پھر حاضر ہوا تو آپ نے اس کے دل پر مطلع ہو کر یہ فرمایا کہ اگر تمہارا یہی ارادہ ہے تو لو پھر اس اسم کو جو تم نے ریاضت کی ہے، 40 دن ترک حیوانات وغیرہ کیا ہے، تو اب جاؤ اس کو خلوت میں بیٹھ کر اس پرچے کو پھر دیکھو۔ ریاضت کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں نا، بڑے بڑے فلاسفر بن گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت ریاضت کرتے رہے، پہلی وحی، سارے مفسرین محدثین فقہا یہی کہتے ہیں، لیکن ایک جاوید احمد غامدی ہے، وہ اس کو قصہ اور کہانی قرار دیتا ہے۔ یہ بس ایک فرضی قصہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ گویا کہ ایک بندہ صحیح اور باقی سارے کے سارے جھوٹے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ووعدنا 30 لیلہ، ہم نے وعدہ لیا تھا ان کو 30 راتوں کا۔ موسیٰ علیہ السلام 30 راتیں پورے کی، مسواک کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر 10 کا اضافہ فرما کر 40 راتیں پوری کر کے آؤ، 40 روزے رکھ کے آؤ۔
اسی 40 کی مناسبت سے بزرگان دین چلہ کراتے ہیں، ریاضت کراتے ہیں، ترک حیوانات کراتے ہیں۔ اس کے بعد پھر روح جب لطیف ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس لطافت کے صدقے عطا کر دیتا ہے۔ شیخ نے فرمایا کہ اب اس فضیلت کے تم مستحق ہو گئے ہو۔ پھر حجرے میں گئے، بہت دیر بعد ویسا ہی پرچہ ان کے ہاتھ میں تھا جس کو بوسہ دے کر فرمایا کہ احمد تو جانتا ہے اس پرچے میں کیا چیز ہے؟ تو میں نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ فرمایا سنو، اس میں وہ اسماء ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا پر، ڈنڈے پر لکھے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے حلہ پر، حضرت دانیال علیہ السلام کی تلوار پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو یہ اسماء ان کے کپڑوں پر، قمیض پر لکھے تھے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی یہی الفاظ تھے جو انہوں نے اپنے حواریوں کو بتلائے تھے، جن میں ایک شمعون بھی تھے جنہوں نے بہت سارے بیماروں کو اس کی برکت سے اچھا کیا، اور جس کے پاس یہ اسماء ہوں اسی سے درندے اور دیگر مخلوق ڈرتی ہے، ہیبت اور رعب طاری ہوتا ہے، تمام جن و انس کے شر سے بندہ محفوظ رہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ بد زبانوں کی بد زبانیں، دشمنوں کے ہتھیار اس پر بند ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ شخص اسی جنگ میں لڑے تو دشمن اس پر غالب نہ ہوں اور مقابل کو شکست دے دے۔ جس کو کسی عادے سر کا درد ہو، آنکھ میں درد ہو، پانی بہتا ہو یا کوئی جسمانی بیماری لاحق ہو، وہ ان اسماء کو ہرن کی جھلی پر لکھ کر اپنے پاس رکھے۔ تو سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور سورہ اخلاص اور معوذتین بھی چینی کے پلیٹ پر لکھ کر مشک و زعفران سے لکھ کر کیا کرے، پیے، پلائے، پینے کو دے، خود استعمال کرے۔ یہ جتنے بھی چیزیں ذکر کی گئی ہیں یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالی اسے کیا کر دیتا ہے، عنایت کر دیتا ہے۔ وہ الفاظ کون سے ہیں؟ شاہت الوجوہ، اور 3 بار وَأَنَتِ الْوُجُوهِ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا۔ شاہت الوجوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کنکریلر کفار کی طرف پھینکی تھے نا، شاہت الوجوہ، چہرے ان کے کیا ہو جائیں، مسخ ہو جائیں، بگڑ جائیں، شکست کھا جائیں، بھاگ جائیں، پیٹ پھیر جائیں۔ وَأَنَتِ الْوُجُوهِ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اور سب کے سب چہرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔ تو یہ الفاظ لکھے، آیت الکرسی، معوذتین، سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ، اور آیت الکرسی کو لازماً اس پکڑے۔ الفاظ میں ہیں وشاہت الوجوہ وَأَنَتِ الْوُجُوهِ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، 16واں پارہ، سورہ طٰہٰ، آخری سیکنڈ لاسٹ کو دیکھ لینا۔ تو ان الفاظ کو جب بندہ پڑھے، اپنے اوپر دم کرے، تو جس کے سامنے جائے اس کی حاجت پوری ہو جائے، اور جس کے پاس یہ اسماء ہوں گے وہ تمام خلائق میں صاحب عزت ہوگا اور ہر شخص اس کی عزت کرے گا۔ یہ جتنی بھی خاصیات بیان کی ہیں یہ کوئی کم نہیں ہیں۔ جس چیز کو ہم معمولی سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، معمولی تو اللہ کا کوئی کلام بھی نہیں ہے، اللہ کا کوئی نام بھی، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا اعتقاد اور ہمارا یقین اس پہ بیٹھتا نہیں۔ میں بارہا مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں نا کہ لمبی لمبی صورتیں، سورہ یاسین، سورہ مزمل، سورہ مدثر، سورہ ملک، یہ تمام صورتیں اپنی جگہ مسلم، اٹل، حقیقت ہے، لیکن جو وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہے، یا جو وظیفہ یا حی یا قیوم کا ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی فضیلت ہے۔ تو اس لیے
کسی کے الفاظ کی کمی کو دیکھ کر، حروف کے کم ہونے کو دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ اس کے اندر وہ اثر نہیں ہوگا۔ وہ میں نے مثال دی تھی نا شمس تبریز کی، ایک الف پڑھتے رہے، ایک الف پڑھتے رہے، اس الف کے اندر اتنا کمال حاصل کر لیا۔ کئی بزرگوں نے صرف الف پڑھا، با اور تا پہ وہ گئے نہیں، اس لیے کہ بے اور تے کو جب ملاتے تو بت بن جاتا ہے۔ اب صوفیاء کی اپنی اپنی سوچیں، اپنی اپنی باتیں، ایک ہی الف سے سارے کمالات پا لیتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کثیر النفع عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اس کے لیے جو ریاضت ہے وہ روزے رکھنے کی ہے، خلوت ہے، ترک حیوانات ہے، جلالی اور جمالی ہیں۔ جو شخص ان پابندیوں سے گزر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی اس کے اندر نورانیت پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے چہرے کو کوئی نظر بھر کے دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور اس کے اندر منتقل ہوتا ہے، اس کے تجلیات کے پرتو جو ہوتے ہیں اس بندے پہ پڑتے ہیں، اور جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جاتا ہے نا، اللہ اس کا ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا، اللہ اس کا۔ مولانا روم کہتے ہیں نا، گفتائی او گفتائی اللہ بواد۔ وہ بندہ جب گفتگو کرتا ہے تو وہ گفتگو اس بندے کی نہیں ہوتی، اللہ کی ہوتی ہے۔ غرچہ خلقوم از عبد بواد، اگرچہ گلا، جو گلے سے آواز نکلی، زبان سے آواز نکلی، وہ بندے کی ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں ہوتی ہے اللہ تبارک۔ وہ ہمارا مائتا از رمائتا، کیا تھا محبوب؟ جب کنکریاں آپ نے پھینکی، آپ نے نہیں پھینکی، ولیکن اللہ رما، وہ تو اللہ نے پھینکی ہیں۔ وما رمائت اذ رمائت ولکن اللہ رما، ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی۔ سبب حضرت خدیجہ علیہ السلام بنی، اپنی تمام دولت، جائیداد، مال و عزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کر دی؟ قربان کر دی۔ بہت سارے ایسے مقامات ہیں جن کو سمجھنے کے لیے عقل چاہیے، غور چاہیے، فکر چاہیے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل چاہیے، اس کا کرم چاہیے، تو پھر جا کر کہیں وہ سمجھ آتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔